الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ کی خدمت میں ترمذی شریف، ابو داود شریف اور مسند احمد شریف، ان تینوں کتابوں میں موجود ایک حدیث پڑھ کر سنائی گئی ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کے درمیان ایک سوال کیا۔ سوال کیا تھا؟ بلکہ پیغمبر نے یہ فرمایا، الا اخبرکم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة۔ فرمایا، کیا میں تمہیں روزے سے، نماز سے، صدقہ کرنے سے افضل ترین چیز کی خبر نہ دوں؟ یعنی روزہ رکھنے سے بھی افضل چیز نماز سے مراد، روزے سے مراد، صدقے سے مراد ابھی ہم بتائیں گے۔ نماز سے بھی افضل، صدقہ کرنے سے بھی افضل، روزہ سے مراد نفلی روزہ، کیونکہ رمضان کے روزے تو وہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے، فرض ہے، اس کے مقابلے میں کوئی روزہ افضل نہیں ہوگا۔ نماز سے مراد فرض نمازیں کے علاوہ ہیں، اس لیے کہ فرض نمازوں کو تو پڑھنا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی اور چیز افضل نہیں ہو سکتی ہے۔ اور صدقے سے مراد نفلی صدقہ ہے، واجبی جو صدقہ ہے جیسے نذر ہے اور زکوٰۃ ہے، یہ تو دینا ہی دینا ہے، اس سے دوسری چیز کوئی افضل نہیں ہوگی۔ تو یہ جو حضور نے فرمایا روزے سے، نماز سے اور صدقہ، یعنی نفل روزے، نفل نماز، نفل خیر خیرات سے افضل ترین چیز، اس کو اور سمجھنا ہے، چونکہ روزہ تو رکھنا ہی ہے، نماز پڑھنی ہی ہے، زکوٰۃ نظر کو تو پورا کرنا ہی ہے،
اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی نفلی طور پر روزہ رکھنا چاہے اور رکھ رہا ہے، نفلی نمازیں نوافل پڑھنا چاہے پڑھ رہا ہے، خیر خیرات کر رہا ہے، تو ان سے بھی افضل چیز پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے درمیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس کام کو کرے گا تو گویا کہ نفل روزے سے بڑھ کر اس کو ثواب ملے گا، نفل نماز سے زیادہ اس کو ثواب ملے گا، نفلی خیر خیرات سے زیادہ اس کو ثواب ملے گا۔ حضرات صحابہ جو مجلس میں تھے، پیغمبر علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ بھئی تمہیں میں یہ بات بتاؤں کہ نہیں بتاؤں، تو حضرات صحابہ نے کہا کہ بلا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ایسی افضل ترین چیز کو ہمارے سامنے پیش کیجئے، ہم اس پر عمل کریں گے۔ صحابہ کی شان ہی یہ ہے، اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں یہ بات بتائی گئی کہ وہ عمل کے جذبے سے ہی کوئی چیز سنتے تھے، اور اصل چیز تو عمل ہی ہے۔ ہمارے پاس معلومات کا خزانہ ہے، جنرل نالج ہے، جی بہت سارے نالج ہیں، لیکن پریکٹیکلی اگر ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو یہ نالج ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صرف معلومات کر کے کیا کرنا ہے، آدمی عمل کریں۔ اور صحابہ حضور کو دیکھ کر سن کر ہر چیز عملی طور پر کرتے تھے۔ آج ہماری زندگیوں میں کتنی چیزوں کا ذکر ہمارے سامنے آتا ہے، بار بار آتا ہے، لیکن ہم ہیں کہ جہاں ہیں وہیں ہیں۔ عملی میدان میں ہمارا قدم آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے، اللہ کرے کہ ہمارا قدم تیزی سے آگے بڑھتا چلے جائے عملی میدان میں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلاح ذات البین، صلاح ذات البین، دو آدمیوں کے درمیان اصلاح کرا دینا، صلح صفائی کرا دینا نفل روزوں سے بڑھ کر، نفل نمازوں سے بڑھ کر، نفلی خیر خیرات سے بڑھ کر ہے۔ دو آدمی کوئی بھی ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پر میاں بیوی ہو سکتے ہیں، باپ بیٹا ہو سکتا ہے، دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہوں، دو بہنیں لڑ رہے ہوں، مثال کے طور پر لے لیجئے اونر اور ورکر کے درمیان لڑائی ہے، امام اور مصلی کے درمیان لڑائی ہے، دکاندار اور خریدار کے درمیان لڑائی ہے، یعنی ہر جگہ دو آدمی کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ موٹر بائک چلانے والا اور راستہ پیدل چلنے والا، ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ الغرض کہیں بھی دو فرد یا دو خاندان یا دو محلے والے، جماعت بڑی بھی ہو سکتی ہے، افراد زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، افراد کم بھی ہو سکتے ہیں، بہرحال دو گروپ میں، دو جماعتوں میں بٹ کر اگر کوئی اختلاف ہو رہا ہے، فساد ہو رہا ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، تو اس کو جوڑنے کا کام کرنا، اس کی اصلاح یعنی اس کو آپس میں مصالحت کر کے، صلح صفائی کر کے، ان کے درمیان جو نفرت کی دیوار ہیں اس کو ختم کر کے محبت پیدا کر دینا، صلاح ذات البین، آپس میں اصلاح کرا دینا، صلح صفائی کا کام کرا دینا، یہ نفلی روزوں سے افضل ہے، نفلی نماز سے افضل ہے، نفلی خیر خیرات سے افضل ہے۔ آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی عجیب بات فرمائی، فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ، دو آدمیوں کے درمیان فساد کرنے والا، بگاڑ پیدا کرنے والا یا بگاڑ، ہی الحالقہ، مونڈ دینے والی ہیں، ختم کر دینے والی ہیں۔ یعنی دو آدمیوں کے درمیان
فساد ہو جائیں، جھگڑا ہو جائے، تو یہ چیز نوبت نتیجے کے طور پر یہاں تک پہنچے گی کہ وہ مونڈ کے رکھ دے گی۔ امام ترمذی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ دوسری روایت میں ہے، پیغمبر کہتے ہیں ہی الحالقۃ لا اقول تحلق الشعر ولکن تحلق الدین، یہ جو میں کہہ رہا ہوں مونڈ دینے والی ہیں، فساد، بگاڑ، اختلاف، انتشار، یہ مونڈ دینے والی ہیں سے مراد سر کے بالوں کو مونڈنا نہیں ہے، بلکہ حضور کہتے ہیں وَلَٰكِن تَحْلِقُ الدِّينَ، دین کو مونڈ کے رکھ دیتا ہے، دین کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے، آدمی کسی کا نہیں رہتا ہے۔ یہ حدیث، جہاں جہاں اختلاف ہوتا ہے، آپس میں انتشار ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، خیر ختم ہو جاتی ہے، بھلائیاں رک جاتی ہیں، نفع بند ہو جاتا ہے۔ آپ اٹھا کر کہیں بھی دیکھ لیجیے، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو، محبت ختم ہو جاتی ہے، نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، رشتے نکاح ہی ختم ہو جاتا ہے۔ باپ بیٹے میں جھگڑا ہو جائے، کہاں سے کہاں آدمی پہنچ جاتا ہے۔ اس طریقے سے دو آدمیوں کے درمیان جو فساد ہے، بگاڑ ہے، اس کو زیادہ دن، زیادہ دیر تک چھوڑ کر نہیں رکھنا چاہیے، اس کو پالنے اور بڑا ہونے نہیں دینا چاہیے، بلکہ پوری کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ وہ جن کے درمیان اختلاف کی وجہ سے دوریاں ہیں، وہ دوریاں جلد از جلد نزدیکی میں بدل جائیں اور وہ دوریاں ختم ہو جائیں۔ اور یہ کام کیسے ہوگا؟ صرف بولتے رہنے سے نہیں ہوگا۔ یہاں ایک میں نکتہ بتانا چاہ رہا ہوں، اللہ کرے مجھے آپ کو پوری امت کو سمجھ میں آ جائے۔ دو آدمیوں میں جھگڑا ہے تو تیسرے آدمی کو چاہیے کہ ایسی شکل پیدا کرے کہ ان دونوں کے درمیان کے جھگڑا ختم ہو جائے، اور اس کے لیے مختلف حکمتوں کو اپنایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر دو آدمی ہیں، ایک زید ہے ایک بکر ہے، تو ہم زید سے ملاقات کریں تو اس طریقے سے بات کریں کہ اس کے دل میں اس کا جو جھگڑا کرنے والا مد مقابل ہے زید کے، بکر، اس کے بارے میں اچھائیاں بیان کرے اور وہ کہے کہ بھئی وہ تو تمہارے بارے میں اچھا خیال رکھتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی دو جھگڑا کرنے والوں کے درمیان مصالحت کرنے کے لیے کبھی جھوٹ بولنے کی نوبت آئے تو بھی اس کے لیے گنجائش ہے۔ مثال کے طور پر ایک طرف زید ہے ایک طرف بکر ہے، زید نے بکر کی تعریف نہیں کی، لیکن ایک تیسرا آدمی زید کے پاس جا کر کہہ رہا ہے کہ بھئی بکر تو تمہاری تعریف کر رہا ہے، تمہاری اچھائیاں بیان کر رہا ہے، اور بکر کے پاس جا کر کہہ رہا ہے کہ زید تو تمہارے بارے میں اچھا خیال رکھا ہے، وہ تو تمہاری تعریف کر رہا ہے۔ اس طریقے سے بولنے سے ان کے دلوں کے اندر جو آگ ہے اس میں کمی آئے گی اور نزدیکی میں تبدیلی ہوگی، قریب ہوں گے۔ اس کے اگر برخلاف ادھر گئے ان کا گا رہے ہیں، ادھر گئے ان کا گا رہے ہیں، تو جو آگ چنگاری کی شکل میں ہے وہ شعلہ بن جائے گی، وہ اور زیادہ بھڑک جائے گی، پھر نزدیکی کے بجائے دوریوں میں کافی آسمان و زمین کا فاصلہ ہو جائے، پھر نوبت جنگ و جدال، قتل و قتال، فساد، فتنہ سب برپا ہو کر تہس نہس ہو کر ستیہ ناش ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ یہ دین کو ختم کر دینے والی چیز ہے آپسی جھگڑے۔
قیامت کے قریب یہ سب فتنوں کی شکل میں آئیں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہر جگہ ہر عنوان سے لڑائی جھگڑے فتنے فساد، جی آپس میں دو دل ہمارے ملے ہوئے نہیں ہیں۔ شوہر کا دل بیوی سے نہیں، بیوی کا دل شوہر سے نہیں، باپ کا اولاد سے نہیں، اولاد کا باپ سے نہیں، بھائیوں کا بہن سے نہیں، بہن کا بھائیوں سے نہیں، ایک پڑوس کا دوسرے پڑوسی کے ساتھ نہیں، امام کا مصلی کے ساتھ نہیں، مصلیوں کا متولی کے ساتھ نہیں، اونر کا ورکر کے ساتھ نہیں، ورکر کا اونر کے ساتھ نہیں۔ ہر جگہ ہر شعبے میں ہمارے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں ہمارے دلوں میں شیطان نے، نفس نے غلاظت بھر دی۔ شیطان کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ نے ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائی ہے، ہم ہر کام کے اندر سمجھداری کو اپنائیں کہ ہمارا کوئی کام ایسا نہ ہو کہ کہیں فساد اور آپسی جھگڑے کا ذریعہ بن جائیں۔ ایسا کوئی کام ہم ہرگز نہ کریں۔ اپنے کام کو کرنے سے پہلے 1000 بار سوچیں۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لا تکلم بکلام تعتذر منہ غدا، ایسی بات نہ کر کہ کل تمہیں اس بات سے شرمندگی کے ساتھ معذرت کرنے کی نوبت آئے۔ ایک قاعدہ کے طور پر ہے کہ کوئی بھی ہمارا کام ایسا نہ ہو کہ آئندہ کل اس سے ہم اپنی بات واپس لے رہے ہوں، پریشان ہو رہے ہوں، یا ہماری بات کی وجہ سے کسی کے درمیان اختلاف انتشار ہو رہا ہو۔ ایسی باتوں سے، ایسے کاموں سے ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ لیکن اسلام جہاں آپس میں صلح صفائی کا، اصلاح کا حکم دیتا ہے، وہیں اس بات کی بھی تاکید کے ساتھ حکم دیتا ہے کہ پہلے سے جو خرابی اور بگاڑ امت کے اندر ہیں، اس خرابی اور بگاڑ کو دور کرنے کی اچھے طریقے سے کوشش کی جائے۔ ہر دور میں امت کے اندر دیکھیے حضرات انبیاء علیہم السلام کا، ہمارے نبی سے پہلے جتنے نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں، اگر ہم سیرت اور تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات ہم کو سامنے آتی ہے کہ جب تک نبی وقت کا اپنے علاقے میں، اپنے لوگوں میں رہتے ہیں تو لوگ دین کے اندر باقی رہتے ہیں، فتنے فساد نہیں رہتے ہیں۔ اور جب نبی اپنی طبعی موت کی وجہ سے دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر رفتہ رفتہ امت کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، فساد پیدا ہوتا ہے، اختلاف انتشار پیدا ہوتا ہے، اور توحید کے عقیدے سے ہٹ کر خرافات والے عقیدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ایک مدت کے بعد دوبارہ ایک نبی کو بھیجتے ہیں، اور وہ نبی آ کر پھر محنت کرتے ہیں، پھر امت کو سمجھاتے ہیں، پھر ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور جو عقیدے میں بگاڑ آ گیا تھا اس بگاڑ کی اصلاح کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور ہمارے آخری نبی آخر الزماں، ہم سب کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے اپنی طبعی موت کی وجہ سے دنیا سے روپوش ہو جانے کے بعد اب کوئی نیا نبی اس امت میں نہیں آئے گا،
تو لوگوں کو خود اس کی ذمہ داری دی گئی کہ جہاں کہیں اختلاف کو پائیں، خاص طور پر عقیدے میں بگاڑ ہو، تو ایسوں کی اصلاح اس امت کی ذمہ داری ہے۔ عقیدے میں بگاڑ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ہم اس کو ایزی نہیں لے سکتے ہیں۔ عقیدے میں سب سے پہلا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ ایک، اس کو عربی میں توحید کہتے ہیں۔ اللہ ایک ہے، اس عقیدے کو مضبوطی سے ہم رکھنا ہے، دل و دماغ میں ہونا چاہیے۔ اللہ ایک ہے، کیا عقیدہ ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، خدا صرف اللہ ہے، اور وہ اللہ تنہا ہے۔ اپنی ذات میں بھی، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں، بیوی نہیں، ماں باپ نہیں، کچھ نہیں، وہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی تنہا ہے، اپنی صفات میں بھی وہ اکیلا اور تنہا ہے۔ یعنی اس کی صفات روزی دینا، اولاد دینا، بگڑی بنانا، سارا نظام چلانا، ان ساری چیزوں میں اللہ اکیلا ہے۔ اللہ کا کوئی مددگار نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں۔ قرآن مجید میں اس عقیدے کو شروع سے لے کر آخر تک بار بار بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں 3 مضمون اکثر، چونکہ وہی اصل ہے، اس 3 مضمون اور 3 ٹاپک کو جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے۔ پہلا ٹاپک ہے اللہ کا اکیلا اور ایک ہونا، جس کو توحید کہتے ہیں۔ اللہ ایک ہے، اس کو کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور دوسرا ٹاپک ہے ہمارے نبی سچے نبی ہیں، برحق نبی ہیں، آخری نبی ہیں، اس عنوان کو بھی اللہ نے کئی جگہ بیان فرمایا۔ اور تیسرا ٹاپک ہے یہ دنیا ہمارے لیے عارضی ہے، ٹیمپروری ہے، چند دن کے لیے ہے، اصل زندگی جو ہے معاد ہے، آخرت ہے، وہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، اسی کے لیے ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ اس آخرت کے ٹاپک کو اللہ نے مختلف پیرائے میں، مختلف انداز میں، مختلف نبیوں کے ذریعے سے، مختلف کتابوں کے ذریعے سے سمجھایا ہے اور بتایا ہے۔ اللہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ اس عقیدے کو اگر ہم آخر دم تک، آخر سانس تک باقی رکھتے ہیں تو ہماری نجات ہے، ورنہ اگر ہمارے اس عقیدے میں جھول آ گیا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، 1000 لاکھ کروڑ مرتبہ اگر اس عقیدے میں جھول آ گیا، کمی آ گئی، کمزوری آ گئی، تو پھر ہماری نجات خطرے میں پڑ جائے گی۔ آج کچھ لوگ ایسے ہیں، اللہ انہیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے، کہ کس کس کو خدا مانے بیٹھے ہیں، کس کس کو خدا مانے بیٹھے ہیں۔ کچھ نوجوان بھی ایسے ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ میرے دوستو بزرگوں، ہمارا مذہب اسلام کوئی ڈیجیٹل مذہب نہیں ہے کہ بھئی 4 بلب ہم نے سلگا لیا، روشنی کر لی اور ہم نے سمجھ لیا کہ ہم نے دین کا بہت بڑا کام کر لیا۔ ہمارا مذہب ایسے کاموں کا حکم نہیں دیتا ہے۔ ہم ذرا سوچیں، ہم ذرا سب سے قرآن سے، حدیث سب سے ہٹ کر ٹھنڈے دماغ سے سوچیں۔ آج غیروں کی جو تہواریں ہیں، غیروں کے جو اعمال ہیں کہ بھئی سال میں فلاں مرتبہ پوری گلی کو سجا دیا جی، اور ان کی دیوی دیوتاؤں کے جی مورتیوں کو لائٹوں سے سوار دیا، سجا دیا، اور خوب تاشے بینڈ باجے بجائے، گانے ڈالے، فلاں کیے، بس دوسرے تیسرے دن ہوا ہو گئے اور سب اپنے اپنے کام میں پڑ گئے ہیں۔ آج کچھ مسلمان بھی ایسا کام کر رہے ہیں کہ اپنی گلیوں کو سوار رہے ہیں اور کعبۃ اللہ کا، مدینہ منورہ کا جی ڈیزائن سیریل لائٹوں سے سوار رہے ہیں، اور بینڈ باجے
قوالیاں چل رہی ہیں اور میوزک کے ساتھ نعت پڑھے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد کھانوں کا ایک عجیب مرحلہ ہے، اور اس کے لیے لوگوں سے چندہ اکٹھا کر رہے ہیں، کہیں کوئی زبردستی لیا جا رہا ہے، کہیں خوشی کے ساتھ، کہیں زبردستی، اس طریقے سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ہم مسلمانوں میں اور ان غیروں میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ ہمارا اسلام کوئی سیزن کا مذہب نہیں ہے کہ بھئی فلاں محرم آ گیا تو یہ کام کر لیا، فلاں ربیع الاول آ گیا تو یہ جلسہ کر لیا، فلاں ربیع الثانی آ گیا تو فاتحہ 11ویں کا کر لیا، فلاں مہینہ آ گیا تو کندری کا کر لیا، فلاں آ گیا تو جی یہ کر لیا، وہ کر لیا، رجب کے کنڈے کے فاتح ہمارا مذہب کوئی سیزن کا مذہب نہیں ہے۔ اللہ سب کو سمجھ عطا فرمائے، ہمارا مذہب ریزن کا مذہب ہے، قیامت تک چلے گا، اور اسی مذہب کی بنیاد پر آخرت میں فیصلہ ہوگا۔ یہ عقیدہ کہ بھئی فلاں درگاہ والے ہمارے خدا ہیں، فلاں ہمارے مشکل کشا ہیں، یہ ہماری بگڑی بنانے والے ہیں، یہ ہم سے ہماری اولاد دینے کا ذریعہ ہیں، یہ مٹی کھا لو، یہاں چلے جاؤ، یہاں چادر چڑھا۔ میرے دوستو بزرگوں، ہم ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، کیا کسی نبی نے اس کی تعلیم دی ہے؟ قرآن مجید میں کیا اللہ نے اس کا حکم دیا ہے؟ کیا اللہ نے اسی لیے ہمیں دنیا میں پیدا فرمایا ہے؟ ہم دوسری چیزوں میں اپنی ذہن کا کیسے استعمال کرتے ہیں؟ وہاں تو خوب ٹاپ ٹیلنٹر میں ہمارا شمار ہو جاتا ہے، لیکن دین کے اعتبار سے ہم رسم و رواج کے پھندے میں پڑ گئے ہیں، اور باپ داداؤں کے طور طریقے جو غلط چلے ہیں اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ یہ کہاں کے انصاف کی بات ہوئی؟ اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، پیغمبر علیہ السلام اس قرآن کو سمجھائے ہیں، حدیث کی شکلوں میں ہمارے سامنے موجود ہیں، ہم اس کو دیکھیں، خود نہیں پڑھ سکتے ہیں تو جاننے والوں کے پاس جائیں۔ فرمایا کہ اگر تم کو معلوم نہیں ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم کو علم نہیں ہے تو علم والوں کے پاس جاؤ۔ لیکن جب کوئی کسی اچھی بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے، عقیدے کے بگاڑ کی طرف نشاندہی کرتا ہے، تو لوگ گروپ بنا لیتے ہیں، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، آؤ نبی کے نام پر جمع ہو جاؤ، آؤ فلاں بزرگ کے نام پر جمع ہو جاؤ، آؤ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ جس نبی نے مکہ مکرمہ میں 13 سال، مدینہ منورہ میں 10 سال اس دین کے خاطر اپنا سب کچھ لٹایا، اس نبی کے ماننے والے ہم ہمارا کیا لٹا رہے ہیں؟ یہی دنگے فساد، جھگڑے، غلط چیزوں پر جمع ہو جانا۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ایک تو جھگڑے کا ہمیں ذریعہ نہیں بننا ہے، اور جہاں اختلاف ہے، بگاڑ ہے، اچھے طریقے سے اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ میں تو بس یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم سے کچھ نہیں ہوتا ہے تو خامخواہ کے تبصرے کرنے کے بجائے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر رو کر اللہ کے حوالے کر دے، اور اللہ سے کہے کہ اے اللہ میری طاقت تو اتنی ہی ہے، آپ سب سے بڑی طاقت والے ہیں، آپ اپنی مخلوق کو سمجھا لیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔